رسول ان اللہ لا یستحی کہ بے شک اللہ حیا نہیں کرتے من الحق سچ اور حق بات کو بیان کرنے میں۔ پہلے وہاں کر کے ایک تمہید بالا اور کہا کہ اللہ کے رسول جو میں مسئلہ پوچھنے والی ہوں وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے سوال کرنے میں بہت سے لوگ سوال نہیں کریں گے اور اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے، اس لیے اللہ کے رسول پہلے میں یہ بات بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود جب حیا نہیں کرتے تو ہم لوگوں کو بھی مسائل کے پوچھنے میں حیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول عورت جب دیکھے خواب میں کہ اس کو احتلام ہو گیا تو کیا اس کے اوپر غسل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اذا رأت الماء، جب پانی دیکھ لے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں موجود تھی تو شرم کی وجہ سے فغطت ام سلمہ نے چھپا لیا، ڈھانپ لیا۔ تو راوی بتاتے ہیں کس چیز کو؟ کہا کہ اپنے چہرے کو شرم سے چھپا لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ اس کے بعد ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ احتلام ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اے ام سلمہ اگر احتلام نہیں ہوتا، عورت کو منی نہیں ہوتی، تو پھر بچہ اپنی ماں کے مسابق کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ بات فرمائی۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ اگر ہم سوئے، چاہے کوئی بھی سویا، وہ خواب دیکھتا ہے، چاہے وہ کسی عورت کے ساتھ یا جیسے بھی کوئی خواب میں غلط کام کر رہا ہے، آنکھ کھلی، خواب میں تو اس نے پوری لذت حاصل کیا، مزہ لٹا، مگر جب آنکھ کھلی تو کپڑے میں کوئی گندگی نہیں لگی ہے، منی نہیں لگی ہے، کچھ نہیں لگا ہے، کپڑا بالکل فریش ہے اور بدن میں بھی کہیں دکھلائی نہیں دیتی، تو بہرحال اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا، یعنی ہم کو نہانا نہیں پڑے گا، کیوں؟ کچھ لگا نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ سویا اور خواب میں کچھ بھی نہیں دیکھا، مگر جب آپ اس کی آنکھ کھلی ہے تو اس کی لنگی ہے یا تابند ہے یا پینٹ جو بھی پہن کے لباس سویا تھا، دیکھا کہ کپڑا خراب ہے اور منی لگی ہے، تر ہے، بھیگا ہوا ہے، تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ تیسری صورت ایک اور ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے زمانے میں صحابہ میں ایک مسئلے میں اختلاف ہوا۔ اختلاف یہ ہوا کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو جو خدنے میں عضو کاٹ دیا جاتا ہے، سپاری جس کو بولتے ہیں، یہ عورت کے اگلی شرمگاہ کے اندر وہ چیز جا کر چھپ گئی تو اس کے اوپر غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ یہ مسئلہ چلا اور صحابہ میں اختلاف برپا ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے غسل واجب ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگا، کوئی رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہے، فلاں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی، میرے چچا نے یہ حدیث بیان کی، یہ جھگڑے کی شکل جو اختیار کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً صحابہ کرام کی میٹنگ بیٹھائی، کہا کہ اگر آج ہم ایسے اختلاف کرتے ہیں تو آنے والے لوگوں کا کیا ہوگا؟ فوراً اپنے بیٹی حضرت حفصہ کے پاس لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی حفصہ سے پوچھ کر آؤ کہ رسول اللہ کی تم بیوی ہو، کہ آج کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہوا کہ رسول اللہ نے تیرے ساتھ ہم بستری کیا، جمع کیا اور یہ شکل پیش آئی؟ تو حفصہ نے کہا کہ مجھے کچھ پتا نہیں، ایسی شکل میرے ساتھ پیش نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگوں کو بھیجا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہم بستری کی، اور ختنہ میں جو چمڑے کاٹ دیے جاتے ہیں، یہ مقدار جب عورت کی شرمگاہ میں پہنچ جائے تو غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس موقع پر اللہ کے رسول نے غسل کیا۔ تو اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، منی اگر باہر نہ بھی آئی ہو، بہرحال مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا اگر یہ مقدار اس کے اندر جا کے چھپ گئی۔ تیسری بات یہ بتلانی ہے کہ عام طور سے نوجوانوں سے جب نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ناپاک ہے، صرف وہ ناپاکی جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جتنی ناپاکی ہے، چاہے بدن میں کہیں پیشاب کا قطرہ لگ گیا، راستے میں چلتے ہوئے پیشاب کرا، دھلائی نہیں کیا، یہ کوئی ایسی ناپاکی نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ راستے میں پیشاب کیے اور نہیں دھلے، ویسے ہی چلے گئے تو پیشاب تو اپنی اس جگہ پر رہے گی،
اور بہت لگے گی کپڑے میں لگے گی، تو یہ حصہ آنے کے بعد دھل لو، اور جہاں تم کو یقین ہے کپڑے میں لگی ہے اس حصے کو پکڑ کے دھل لو، بس اتنا کپڑا دھلنے کا، کپڑا چینج کرنے کی ضرورت نہیں، تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، جس جگہ لگا ہے پیشاب اتنا حصہ دھل لو، اور دھلنے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھو، یہ کوئی عذر شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہیں ایسی جگہ چلے گئے اور پیشاب کا معمولی سا قطرہ یا چھینٹا پڑا ہوا تھا اور آپ کو بہت شرم بھی محسوس ہو رہی ہو، یہاں وہاں پر اتفاق سے دھلنے کا کوئی سادھن نہیں ہے، تو آپ اسی معمولی ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھیں گے وضو کر کے، تو نماز ہو جائے گی۔ یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی کی گہرائی ہے یا 1 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے اس کی مقدار سے کم اگر بدن میں یا کپڑے میں لگ گئی اور مجبوراً اگر کوئی آدمی دھلائی نہیں کرتا ہے اسی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو بہرحال اس کی نماز وہ صحیح اور درست ہو جائے گی۔ عادت نہیں بنانا ہے، مجبوری میں کبھی ایسا ہو جائے تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اس لیے آئے نوجوانوں، پاک صاف رہنے کی کوشش کرو اور مسائل کو پوچھنے میں حیا مت کرو۔ اس عورت نے شرم نہیں کیا تو اللہ کے رسول نے تعریف کیا، نعم النساء نساء الانصار، کی بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں کہ وہ مسائل کے پوچھنے میں حیا نہیں کرتی۔ اس لیے اور وضو ہے تو ایک ہے، دیکھیے، ایک ہوتی ہے مزی، ایک ہوتی ہے منی، ایک ہوتی ہے ودی۔ منی وہ گاڑھا پانی ہے جس کے نکلنے کے بعد مرد ہو چاہے عورت وہ سست پڑ جائیں گے، جسم کے اندر شہوت ختم ہونے لگے گی، وہ منی ہے، اس کے نکلنے سے غسل واجب ہو جائے گا، نہانا ضروری ہے، صرف دھلنے سے کام نہیں چلے گا۔ دوسری چیز ہے مزی، جب وہ مذاق کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت رجلا مذاقا، میں ایسا آدمی ہوں کہ مجھے مزی بہت آتی ہے، اے مقداد جاؤ اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھو، کیونکہ ان کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، مجھے مسئلہ پوچھنے میں شرم لگتی ہے۔ تو حضرت مقداد اللہ کے رسول کے پاس گئے اور پوچھا ایسے آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کھیل کرنا ہے تو اس کو پانی آ جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اس کی وجہ سے غسل نہیں ہے، صرف اس جگہ کو دھلائی کر دے، کپڑے میں لگائے کپڑے کو دھل دو۔ اس لیے اگر منی ہے تو غسل واجب اور مزی ہے تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا، جس جگہ بدن اور کپڑے میں لگی ہے اس کی دھلائی کر لینا۔ ایک تیسری چیز ہے ودی۔ کبھی کیا ہوتا ہے آدمی پیشاب پاخانہ کرنے میں جب زور لگاتا ہے تو معمولی سا سفید قطرے کی شکل میں نکلتا ہے، اس کو بولتے ہیں ودی۔ اس کے لگ جانے سے کپڑا ناپاک ہوگا، جسم میں لگا تو جسم ناپاک ہو جائے گا، اس کو دھل کے وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس لیے مسائل جس کو بھی پوچھ رہا ہو، جس عالم سے دل کرے آپ پوچھیے، میں نہیں کہتا مجھ سے پوچھو، جس پر آپ کو اعتماد ہے ان سے مسائل کو پوچھو اور پوچھ کر اچھی طریقے سے اسلامی طرز پر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی خود مجھے بھی اور سبھی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔